لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. نہایت ہی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین کرام، بالخصوص حضرات علماء کرام و ابن ماہر القرآن و جانشین ماہر القرآن خطیب لاثانی برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری مفتی محمد الیاس ابراہیم جلالی صاحب زید شرفہ، میرے پیارے محترم المقام جناب محمد ارشد حیدری چشتی صاحب، جو اس علاقہ میں تعارف کے محتاج نہیں، ان کی محبت ہے اور آپ نے اس کو بیان بھی فرما دیا ہے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ آپ کے لیے ڈبل یہ خوشی کا موقع ہے اور میرے لیے ٹرپل خوشی کا موقع ہے۔ جتنی چاہت سے آپ نے مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ محفل میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے حکم فرمایا، اس سے ڈبل محبت اور چاہت کے ساتھ میں حاضر ہوا، اور جو میں نے بیان کرنا ہے اب، پہلے میرے ذہن میں اور بیان تھا، چند جملے آپ کے سنے میں نے، تو وہ ترتیب پہلے والی جو ہے وہ بدل گئی، مگر جو آپ نے چند جملے بولے ہیں وہ میری تقریر کا نچوڑ آپ نے بیان کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جتنے بھی میرے معزز ترین کچھ برادران، کچھ میرے بزرگ، کچھ بچے تشریف فرما ہیں، آپ
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک میں حاضر ہیں، بڑی ہی چاہت کے ساتھ، بڑی ہی محبت کے ساتھ، مگر یہ ایک انسانی بشری تقاضا ہے، دن کو جلوس میں شرکت اور رات کا اب کافی حصہ گزر چکا ہے، تو یہ جو ظاہری ماحول ہے اس کے مطابق ہی گفتگو کرنی ہے، تو آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ مسائل تو وہی ہیں جو آپ شب و روز سنتے رہتے ہیں اور مجھ سے بہتر طریقے سے آپ سنتے ہیں، اور مجھے رونا آ رہا ہے کہ آج سے کم و بیش 25 سال قبل جو سبق میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، آپ نے اس کو مزید اس کو یاد کیا اور میں نے سنا، واللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ میں بیان کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید محبت سے مالا مال فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کا پابند بنائے۔ آپ کو پتہ ہے کافی بیانات، اور پھر آج جمعہ شریف بھی تھا، جلوس کے اندر بھی کافی بیانات، لیکن اپنے محبوب کا ذکر کرنا ہے اور آپ نے سننا ہے، تو اسی ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ آپ نے یوں سمجھے کہ ذکر سنانا ہے، ساتھ ساتھ جو جملے دہرانے والے ہوں گے آپ نے دہرانے ہیں بآواز بلند۔ اللہ اکبر۔ انما انا قاسم کی بخاری شریف کے حوالہ سے آپ نے محمد ارشد صاحب سے جو مختصر سی گفتگو اور ایک قاعدہ سنا، انما انا قاسم، یہ حصر حقیقی ہے، اور یہی حصر حقیقی قرآن کریم کے اندر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اور اوصاف میں کئی بار آیا ہے۔ انما انت منذر، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ سبحان اللہ۔ منذر، انما حصر کے بعد جو منذر ہے یہ معطوف علیہ ہے، لکل قوم ہاد اسی کا معطوف ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ بڑا خزانہ ہے۔ علماء تشریف فرما ہیں، میرے برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا محمد مشتاق احمد صاحب جلالی زید شرفہ،
انما انت منذر، یہ وہی حسر ہے، حقیقی حسر ہے جو آپ نے سنا ہے۔ اور آگے فرمایا انت محبوب آپ، منذر ڈر سنانے والے، اور معطوف علیہ میں اگر مطابقت دیکھی جائے تو جو معطوف ہے اس میں تو ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے ہادی، ہر قوم کے ہادی، ہر قوم کے ہادی ہیں تو پھر ہر قوم کے منذر بھی ہیں۔ اور یہی حسر ایک اور مقام پر بھی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، ولی کا معنی جتنے معنی ہیں وہ سارے اس میں شامل کر لیں، دوست، مددگار، عطا فرمانے والا۔ تو جب عطا فرمانے والا، مددگار اور وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہادی، رہنما، ہدایت دینے والا اور عطا فرمانے والا بھی اس کا ہی معنی ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ اس کو بے شک آپ عالم ارواح میں لیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ سبحان اللہ۔ پھر وہاں پر بھی یہی مقصد ہوگا، یہی معنی ہوگا۔ اگر میں اب شروع کر دیا ہے اس پر بڑی لمبی چوڑی بات ہو جائے گی۔ مجھے انہوں نے فرمایا تھا کہ سرکار کے حسن کی باتیں کرنی اور سرکار کی محبت کی باتیں کرنی۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے محبوب کی جو محبت ہے اس کو اور اس محبوب کے حسن و جمال کو ہم اپنے الفاظ میں کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ بس اس کا حسن، اس کا جمال، وہ محبوب، اس کی محبت، اس کا مقام اور اس کی شان اور اس کا وقار، اس کی عزت، وہ اسی کی زبان سے جچتی ہے۔ ہم تو بس بیان کر کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کریں کہ یا اللہ ہم سے اگر اس میں کوئی غلطی، لغزش، حق ادا نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، یا اللہ وہ معاف فرمانا، بس ہم اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق کوشش کرتے ہیں، قبول فرمانا، اتنے ہی۔ ہر وہ شخص جس کو اللہ وحدہ لا شریک نے ایمان اور عقل و فہم کی دولت عطا فرمائی، وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر چیز سے بڑھ کے اللہ وحدہ لا شریک نے ہر اہل ایمان جو ہیں ان پر لازم قرار دی ہے، فرض قرار دی ہے۔